اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ رمضان اور ماہ رمضان کی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم حاضر اور ناظر ہیں. ماہ رمضان کی آمد پر اہل ایمان کے گھروں میں خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے. ہر طرف اس مہینے کے استقبال کی تیاریاں تھیں. اس مہینے کی برکتیں اور رحمتوں کی طرف ہر انسان بھاگا دوڑ رہا ہے. روزہ رکھ کر اپنے تزکیہ نفس کا اظہار کرتے ہیں. ماہ رمضان میں کوئی آدھی رات جاگ کر عبادت کرتا ہے. اس ماہ کے تمام چیزوں میں مصمم ارادہ کر لیتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جس مہینے کے فیوض اور برکات سے بے بہرا ہوتے ہیں. دنیا سے لگاؤ، نفس پرستی انہیں اسی بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اس مہینے کے بارے میں تھوڑا سا غور و فکر کریں. اس مبارک مہینے کی برکتوں سے فیضیاب ہو کر اپنے نام اعمال سے خطائیں محو کرائیں. اس میں نیکیوں کے ثبت کریں، لکھوائیں. شاید ایسے لوگوں کو ماہ رمضان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے اور یہ نہیں جانتے کہ یہ مہینہ خدا سے مخصوص ہے اور وہ ہمارا میزبان ہے، ہم اس کے مہمان ہیں. روزہ واسطہ اور وسیلہ ہے اس تک پہنچنے کا، اور جس کی میزبانی دوسروں کی میزبانی سے بالکل الگ ہے. آج کا انسان جب کسی کے یہاں مہمانی پر بلاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے مہمان معاشرے کے بہترین افراد ہوں، سوسائٹی میں اس کا اپنا ایک مقام ہو، سماج میں عزت کی نظر سے دیکھے جاتے ہوں، دولت مند صاحب جائیداد ہو. وہ کبھی کسی فقیر کو مدعو نہیں کرتا، قیدی کو نہیں بلاتا، کسی غریب کو مدعو کرنے سے گریز کرتا ہے، چاہے اس کا آشنا ہی کیوں نہ ہو، جان پہچان کے نہ ہو. غیر مدعو بھی کر لیا ہے تو اس کو دوسرے لائنوں میں دوسرے افراد کے خوش آمدید کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور اپنا بڑوں کے آہ و بھگت کے لیے تیار ہوتا ہے. مگر جب خدا اپنے بندوں کو مہمان بلاتا ہے تو اس کی مہمانی امیر، غریب، قیدی، آزاد، گورے، کالے، عرب، عجم میں فرق نہیں دیکھتی. اس کی میزبانی کا انداز سب کے ساتھ یکساں اور برابر ہے. اگرچہ اس کے مہمان ہونے والے اکثر افراد خطا کار اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں میں قیدی بنے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام لوگوں کو مہمان بنایا، اور مہمان بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے وہ پروگرام دیا کہ جس کے ذریعے سے ہم بارگاہ رب العزت میں اپنے تمام معاملات کو پیش کرتے ہوئے ایک ماہ رمضان کو تربیتی مہینہ بنا سکتے ہیں. یہ تربیتی مہینہ جو ایک تقدیر ساز ہو، مقدر بنانے والا مہینہ ہو، جو انسان کی ذہنی اور فکری اور عملی تربیت کرنے کا زمانہ بن جائے. اور یہی ہمارا موضوع ہے کہ
ماہ رمضان اصل میں تقدیر سازی کا مہینہ ہے، ذہنی اور فکری کا عملی تربیت کا مہینہ ہے۔ ہمارے ذہن، ہماری فکر، ہمارے خیالات، تمام چیزیں اس میں عملی جامہ پہناتے ہیں، صرف باتوں کا نہیں۔ اب وہ کیسے یہ تربیت ہم کریں گے، اس میں بھی تربیت کے اصول پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ جب ماہ رمضان آ جائے اور تمہیں خدا کا خوف ہو، اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار نہیں بنا پا رہے ہو، تو ضروری ہے کہ انسان اس سے سیکھے کہ جو یہاں کائنات کی تربیت کے لیے آیا ہی ہے۔ تو پیغمبر اسلام ہمارے حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ ڈرو خوف زدہ نہ ہو، قرآن کی کتاب ہے اور قرآن کی آیتیں ہیں کہ تم سے پہلے والوں کے لیے بھی روزہ واجب تھا، اور روزہ ایسا رکھو کہ روزے داروں میں تمہارے روزے شامل ہو جاؤ، اور نماز ایسی پڑھو کہ نماز میں گزاروں میں تمہاری نماز شامل ہو جائے، اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، توجہ کرو، اور جاگ گئے ہو تو قرآن کی تلاوت کرو، اور قرآن مجید کے ذریعے تم اپنے عقل کو ڈیولپ کرو، سجاؤ اور سنوارو، عقل ہو جائے تو ذکر الہی کی طرف آمادہ ہو، اور ذکر الہی مل جائے تو استغفار و توبہ اور رضا الہی کی طرف گامزن ہو جاؤ، اور یہ سب مل جائے تو اس میں تمام چاہو ہمیشگی لیے ہو جائے کہ یہ چیزیں ہمیشہ ہو جائیں۔ اب یہ سب چیزیں ہو گئی ہیں تو یہ سارے عمل ابھی تک ہمارے کے تھے خود غرضی کے تھے، یہ خود اپنے آپ کو جو ہے وہ، اب وہ عمل آتا ہے کہ یہی تقویٰ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو سدھار لے اور اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کے جائے اور اپنے آپ کو متقی و پرہیزگار بنا دے۔ دوسروں کا کتنا خیال ہے ماہ رمضان میں، اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن کی دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں 8 ماہ رمضان کی رات آ گئی، شب آ گئی، یا دن میں جس کے پاس یہ ویڈیو کلپ پہنچے، اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام و اطعام الطعام و افشاء السلام و صحبت الکرام بطولک یا ملجع العاملین۔ خدایا اس دن میں مجھے یتیموں پر رحم کرنے والے، دوسروں کو کھانا کھلانے والے، اور افشاء السلام کھل کر آشکار لوگوں کو سلام کرنے اور نیک لوگوں کی صحبت اور ان کی بزم میں اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے فضل و نعمت کے ذریعے اے آرزو من کی پناہ گاہ، آپ دیکھیں اس دعا میں 4 اہم مطالب ہیں، لیکن یہ پوری دعا کی تشریح نہیں ہو سکتی۔ دن میں بھی انشاءاللہ انہی دعاؤں کی طرف تھوڑا سا ہم لے کے چلیں گے تاکہ تھوڑا سا کور ہو جائے اور غلطیوں کی اصلاح بھی ہو جائے۔ دن کے جو موضوع ہیں ہماری خطائیں اور اس کی اصلاح، اس کا علاج۔ پہلی چیز پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 8ویں زینے پہ آنا چاہتے ہو تقوی کے جو 30 زینہ ہے، اس میں 7 تک تم آ چکے ہو، تو اب 8واں زینہ ہے یتیم نوازی کی توفیق، یتیموں کا خیال رکھو، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، کھانا صرف کھاؤ نہیں کھلاؤ، دوسروں کا سلام عام کرنے کی توفیق مانگو، نیک لوگوں کی صحبت کی توفیق مانگو۔ پہلا فقرہ اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، ایتام یعنی یتیم کی جمع، یتیم مادہ ہے یتیم سے، جس کے معنی ہیں انقطاع السبع عن ابیہ قبل البلوغ، بچے کا باپ اس سے بالغ ہونے سے پہلے جدا ہو جائے، یعنی بالغ ہونے تک انسان یتیم ہوتا ہے، بلوغت تک 15 سال کی عمر سے پہلے اگر کسی کا باپ مر جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں، ورنہ انسان 50 سال کا میں یتیم ہوں،
سب یتیم ہیں، کس کے ماں باپ رہے ہیں؟ اللہ سب کو زندہ سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے۔ بالغ ہونے سے پہلے باپ سے جدا ہو جائے، یعنی وہ بچہ یتیم کہلاتا ہے۔ جس کا باپ اس کے زمانے بلوغت سے پہلے ہی مر جائے، کوئی بچہ بالغ نہیں ہوا، باپ چلا گیا، ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ یتیم کے سلسلے میں پوری ایک ویڈیو میری ابھی تقریباً 31 مارچ اور 1 اپریل کو آیا ہے، جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت کے ضمن میں۔ تو یوٹیوب پہ جائیں گے، یتیم پروری، یتیم کا مقام، یتیم کا رتبہ، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اجر و ثواب، یتیم کے اہمیت اور اس کے آثار سب ڈیٹیل میں آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس میں بھی جائیں اور یوٹیوب کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ مجھے 1000-1500 لوگوں کو واٹس اپ کر کے یہ بھیجنا نہ پڑے۔ پلیز گزارش ہے، اس سے ذریعے ہو جائیں تو دن رات بہت سی کلپیں آپ کی خدمت میں بھیج دیں، اور پھر آپ اپنے واٹس ایپ کو بھی کلیئر کر سکتے ہیں، یوٹیوب پہ موجود ہے۔ یتیمی ایسا بچہ شفقت پدری سے محروم ہو جاتا ہے، باپ کے پیار و محبت سے۔ ایسی صورت میں اس کو ایک مہربان مربی کی ضرورت ہوتی ہے، جو مہربان ہو، سختی نہ کرے، تاکہ اس کی صحیح تربیت کے ساتھ اس کی ضرورتوں کو محسوس کر کے ان ضرورتوں کو مہر و محبت، پیار و محبت کے ساتھ پورا کر سکے۔ کیونکہ اگر اس کا باپ زندہ ہوتا تو اس ذمہ داری کو نبھاتا، لہذا اسلام نے اس ذمہ داری کو دیگر مسلمانوں کے سپرد کر دیا کہ وہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اپنے اولاد کی طرح ان سے پیار و محبت رکھیں۔ بزم رسالت ہے اور یتیمی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک کم سن بچہ، چھوٹا بچہ رسول خدا کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں یتیم ہوں، میرے سر پر باپ کا سایہ نہیں ہے، میرے ماں نادار اور بے بذات ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، گھر میں ایک بین بیاہی بہن ہے جس کی شادی نہیں ہوئی، جس کا کوئی سرپرست نہیں، لہذا یا رسول اللہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ عطا فرمائیے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات بڑی غور سے سنی اور بلال کو حکم دیا ہے، بلال جاؤ، جو کچھ بھی گھر میں کھانے کی چیزیں ہیں مہیا اسے لے آؤ۔ جناب بلال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے 21 دانے کھجور کے لے آتے ہیں، جسے پیغمبر اسلام نے 3 حصوں میں تقسیم کیا، کہا کہ یہ ایک حصہ تمہارا، باقی 2 حصے تمہاری ماں اور تمہاری بہن کے۔ رسول کی بزم میں معاذ بھی موجود تھے، انہوں نے بچے پر رحم آیا اور بے ساختہ کھڑے ہو کر بچے کو گلے لگایا، تسلی دی، سر پر شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا۔ یہ دیکھ کر رسول خدا نے فرمایا، اے معاذ، تم جانتے ہو جو کچھ تم نے کیا ہے اس کا اللہ کے نزدیک کیا اجر و ثواب ہے۔ تم نے جو یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرا ہے، تو اس یتیم کے جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آتے رہے، اس مقدار میں تمہیں تمہارے گناہ بخش دیے گئے اور اس مقدار میں تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو گیا۔ کتاب شہر رمضان، قرآن کریم اور اکرام یتیم۔ قرآن مجید سب سے زیادہ سکھاتا ہے کہ یتیم کا اکرام کرو، رسپیکٹ کرو، ادب احترام کرو، اس کی تعظیم کرو۔ یتیم کی سرپرستی کیا ہے؟ خداوند عالم قرآن مجید میں اور معصومین علیہ السلام نے یتیموں کے سرپرستی کو بہترین اور خدا پسند عمل قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرًا أَن تَخَالَطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 220۔
اللہ کہتا ہے یہ لوگ اے رسول آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے حال کی اصلاح بہترین عمل ہے، اور اگر ان سے مل جل کر رہو گے تو یہ بھی تمہارے لیے بھائی ہے۔ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ یتیموں کو صرف اس لیے اپنے سے قریب رکھتے تھے تاکہ ان کے مال، زمین، جائیداد پر قبضہ کر سکے۔ قرآن مجید نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا سیصلون سعیرا۔ جو لوگ ظالمانہ ظلم کے ذریعے یتیم کے مال چھین لیتے ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے کہ ان کا باپ ہے نہیں ہے، جیسے چاہے گھر کا بٹوارہ کر لو، زمین کا بٹوارہ کر لو، اور ایسا کر لو اور ویسا کر لو، کون بولنے والا ہے؟ یقیناً ادب و احترام کے ساتھ، بزرگوں کے ادب و احترام کے لیے انسان خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تو خاموش نہیں ہوگا۔ جو لوگ ظالمانہ انداز سے یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب واصل جہنم ہو جائیں گے۔ تو لوگوں نے اپنے گھروں سے یتیموں کو نکال دیا۔ رسول خدا سے سوال کیا کہ ہم ان یتیموں سے متعلق کیا کریں؟ تو اس وقت آیت نازل ہوئی، اے رسول یہ لوگ جو آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کر رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے یتیموں کے حال کی اصلاح بہترین بات ہے۔ یتیم کی سرپرستی کرو، ان کی دیکھ بھال کرو۔ یقیناً یتیم کی سرپرستی اگر ان کے حال کی اصلاح کے لیے ہو تو یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے۔ یتیموں کا مال کی حفاظت کرو۔ قرآن خود کہتا ہے وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا۔ سورہ نساء اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرماتا ہے یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کی پاکیزہ مال کو برے مال سے نہ بدلو۔ ان کا اچھا مال لے لیا اور انہیں دے دی، ان کو معلوم نہیں۔ زمین کی سیٹنگ کر لی، اچھے علاقے میں اچھی طریقے سے زرخیز زمین لے لی، انہیں دے دیا بنجر زمین، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ ایسا کرنا یقیناً بڑا گناہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں یتیموں کے مال اور متاع سے متعلق 3 حکم ہیں۔ پہلا حکم ہے کہ جب یتیم سن رشد پر پہنچے، جب وہ اچھائی اور برائی سمجھنے لگے، رشید ہے نا کہ جہاں سے شرمگاہوں کو چھپانا چاہیے، اور 5 سال کا ہو، 7 سال کا ہو، تو ان کے مال کو ان کے سپرد کر دو، یعنی ایک نئی عقل فہم ہو جائے، کیونکہ ان کا مال تمہارے نزدیک امانت ہے جسے صاحبان مال تک لوٹانا تمہارا فرض ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز، ہرگز ان کے پاک مال کو ناپاک مال سے نہ بدلو۔ بہت ہوتا ہے یہ، یعنی اکثر اوقات یتیموں کے سرپرست اس کے مال کو اضافہ کرنے کے لیے سود پہ دے دیا کرتے ہیں۔ کہاں پیسہ رکھا رہے گا اور خراب ہو جائے گا، اسے بیاج اور سود پہ دے دو، انٹرسٹ پہ دے دو، یا اسے کسی حرام کاروبار میں اس سے جو ہے نفع پہنچاتے رہے۔ لہذا قرآن مجید نے سختی کے ساتھ سرپرستوں کو منع کیا ہے کہ ان کے حلال مال کو حرام سے بدلو نہیں۔ تیسری چیز ہے ہرگز ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ۔ ان کا بھی 100 روپیہ، ہمارا بھی 100 روپیہ ہے، اسے بازار سے خرید کے لائے اور ان کے بعد کر، کیونکہ اس سے یتیم بڑا ہو کر اپنے حق سے محروم ہو جائے گا۔ تم کہو گے ارے تمہارے ملا کے ہم نے تو کھا لیا، کھانا کھلا دیا تھا، تمہیں پروان چڑھایا تھا، تمہارے لیے کپڑا لائے تھے، اور یہ تو کھانا۔ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حوب لغت میں اس ضرورت کو کہتے ہیں جو انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ مفردات راغب میں یہ ہے موجود۔ یتیم نوازی کی فضیلت احادیث کی روشنی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اَتُحِبُّ أَنْ يَلِينَ قَلْبَكَ وَتَدْرُكُ حَاجَتِكَ، ارحم الیتیم
وَامْسَا رَاسُهُ وَعَتَمَهُ مِنْ طَامِ وَيَلْعِنَ قَلْبِ وَجَدْ حَاجَتِ، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو، حاجت تمہاری پوری ہو جائے؟ تو پھر یتیموں کے ساتھ رافت اور محبت کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ اکبر، رافت اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے سر پر دست شفقت پھیرو، اور اپنے پاس سے ان کا کھانا کھلاؤ، تو تمہارا دل نرم ہوگا اور تمہاری حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا فِي الْجَنَّةِ دَارًا يُقَالُ لَهَا دَارُ الْفَرَحِ، لا يدخل الا من فرح اليتام المؤمنین، یقیناً جنت میں ایک گھر ہے جس کا نام دار الفرج ہے، اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر وہ جس نے جو مومنوں نے یتیموں کے دلوں کو خوش کر دیا، شاد کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر بیت فی المسلمین بیت فی الیتیم ما یحسن علیہ شر بیت فیہ یتیم یصار علیہ عنا کافل الیتیم فی الجنت ہکذا۔ نہج الفصاحہ۔ مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ گھر والے حسن سلوک سے پیش ہیں، اور بدترین وہ گھر ہے کہ یتیم ہو مگر اس کے گھر والے اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کوئی آئے نہیں، ڈانٹ رہے ہیں، کام رہے، نوکر پہ لگا دیا، نوکری کر رہے ہیں اور بچے سے سارا کام لے رہے ہیں، اسے جھڑک بھی رہے ہیں، اور دو روٹی کے کیا کھلاتے تو ہیں، اپنے بچوں جیسا سلوک نہیں ہوتا۔ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ساتھ رہے گا۔ مولا امیر المؤمنین نے فرمایا اللہ، میں نے کہا نا کہ تشریح کے ساتھ 31 مارچ اور 1 اپریل کی کلپ میں آ چکا ہے یتیم پروری۔ مولا امیر المؤمنین نے ضربت کھانے کے بعد جو وصیت فرمائی تھی، اسی ماہ رمضان کے سلسلے میں آپ دیکھیں کہ امیر المؤمنین نے فرمایا تھا وصیت اپنے دونوں بیٹوں سے، امام حسن امام حسین علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اللہ اللہ فی الایتام فلا تحبوا افواہم ولا یغیعوا بحضرتکم۔ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور ان کے فاقوں کی نوبت نہ آ جائے، وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے برباد نہ ہو جائیں۔ معصومین علیہ الصلوۃ کی زندگی میں یتیم پرواری، تاریخ گواہ ہے کہ معصومین علیہ الصلوۃ نے ہمیشہ یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کی مدد کی اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں تاریخ اسلام میں، یتیم پروری کی سیرت کا پتہ چلتا ہے۔ پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں ایک راستے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ چند لڑکے ایک بچے کو گھیر کر یہ کہہ رہے تھے، ستا رہے تھے کہ تیرا باپ نہیں ہے تو بے پدر ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس یتیم پہ پڑی، تو آپ نے قریب جا کے اس کو پیار کیا اور پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے کہا میرا باپ جنگ احد میں مارا گیا اور میری ماں نے دوسری شادی کر لی، میری بہن بھی مر گئی، میں بے گھر ہو گیا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے بچے کو اپنی گود میں بٹھایا، جی بھر کے پیار کیا اور فرمایا اگر تیرا باپ نہیں ہے تو میں تیرا باپ ہوں، میری بیٹی فاطمہ زہرا تیری بہن، اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر اس بچے کو اپنی گود میں لے گئے، اپنے گھر میں بھی لے کے گئے، اس بچے کو شہزادی زہرا صلوات اللہ علیہا کے سپرد کیا، پھر شہزادی نے اس کو کھانا کھلایا، لباس بدلے، رسول کے وفات تک وہ بچہ اسی گھر میں رہا۔ مستدرک الوسائل میں آپ دیکھیں۔ اسی طرح حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کوفے میں ہر رات بیواؤں کے گھر جا کر انہیں کھانا پہنچاتے تھے اور ان کے یتیم بچوں سے کھیلتے تھے۔ یہی سیرت امام حسن، امام حسین، امام سجاد اور ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی رہی ہے، جس کا ذکر کتابوں میں اور سیرتوں میں موجود ہے۔ مولا علی نے یتیم پروری کس طرح سے کی، انتقال کے بعد، شہادت کے بعد بھی یتیم روتے رہے۔ مادر گرامی، اس کا گھر بتاؤ جو ہمیں کھانا کھلاتا تھا، اگر وہ ہم سے ناراض ہے تو ہم سے معافی مانگ لیں۔ اللہ، یتیم پروری امیر المومنین۔ امیر المومنین جا رہے ہیں، ایک بچہ ہے جو رو رہا ہے۔ مولا نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے پاؤں میں کانٹے لگے۔ مولا نے بڑے پیار سے اس کے پاؤں سے کانٹے نکال دیے، وہ اور تیز چیخ کے رونے لگا۔ مولا نے فرمایا میں نے ظلم نہیں کیا، تم اتنے زور سے کیوں رو رہے ہو؟ کہا اتنے پیار سے میرے پاؤں سے کانٹا نکالا کہ مجھے میرا باپ یاد آنے لگا۔ اللہ اکبر۔ یتیم اس ماہ میں خداوند عالم کی بارگاہ میں ہماری دعا یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے یتیمی سے سلامت رہیں، ان کے سروں پہ ان کے باپ کا سایہ رہے، عزت و کامرانی کے ساتھ زندگی گزاریں، آباد و شاد رہیں، یتیم کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما پروردگار۔ دوسرا جملہ اس ماہ رمضان میں اطعام الطعام، ماہ مبارک رمضان میں ماہ ضیافت الہی ہے، مہمانداری کا مہینہ۔ اس مہینے میں نادار روزے دار کو غذا فراہم کرنا، کھانا پہنچانا اور ان کی افطار اور سحری کا اہتمام کرنا سنت حسنہ ہے، اور الحمدللہ ہمارے درمیان کسی حد تک یہ رسم بھی ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں کھانا پہنچاتے ہیں، چاہے وہ افطاری ہی کے ضمن میں، لیکن یہی نادار روزے دار جو غریب فقیر جن کے افطار اور سحری کا انتظام نہیں ہو سکتا ان تک پہنچائے، یہ سنت حسنہ ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ پیغمبر اسلام احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من معجبات المغفرت و اطعام مسلمت سغبان، بھوکے مسلمانوں کو غذا فراہم کرنا مغفرت کا سبب ہے۔ اہل بیت اطہار کی سیرت یہ رہی ہے کہ وہ اپنی ضرورت اور خواہشات کے باوجود اپنی کھانا، اپنا غذا بھوکے یتیم مسکین اسیر کو دے دیتے تھے، اور اہل بیت کا وہی عمل جس کا قصیدہ خود قرآن مجید پڑھتا ہے، خدائے رزاق پڑھتا ہے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، باوجود اپنی خواہش اور ضرورت کے یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ لہذا خداوند عالم کی بارگاہ میں ہماری دعا یہ ہے کہ ہمیں سیرت معصومین علیہم الصلاۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ یقیناً انسان کی زندگی میں کھانا کھلانا باعث برکت اور رحمت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کھانا کھلانا کتنا اہم ہے، جو خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اطعام، کھانا کھلانا، یہ وہ عمل نیک ہے جس سے دنیا میں فلاح اور آخرت میں مغفرت اور نتیجے کا درس ملتا ہے۔ یہی وہ صفت نیک اور خصلت پسندیدہ الہی ہے۔ جب تک فرعون اس کا کام کرتا رہا عذاب خدا سے بچا رہا۔ فرعون جو خدا کا دشمن ہے، باوجود دعوی خدائی کرنے کے بعد اور جناب موسیٰ کو اذیت اور آزار پہنچانے کے بعد بھی عذاب خدا سے محفوظ ہے فرعون۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کے کچن میں، باورچی خانے میں 400 دمبے
400 گائے 400 اونٹ پکائے جاتے تھے. کل اہل مصر کو ان سے بہرامند ہوتا تھا، کھلایا جاتا تھا. حامان کے بہکانے سے جب فرعون نے کھانا کھلانا چھوڑ دیا تو فوراً عذاب نازل ہوا، وہ ڈوب گیا. جب تک کھانا کھلاتا رہا کتنی مشکلات سے بچا رہا. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں: اطعام الطعام، افشاء السلام، الصلاۃ فی اللیل والناس نیام. اول اطعام الطعام، کھانا کھلانا. دوسرا افشاء السلام، بلند آواز سے سلام کرنا. تیسرا جب کہ لوگ سو جاتے ہوں تو نماز پڑھنا. یہ تینوں چیزیں ہمارے دوسرے امام کو ماہ رمضان ہے ولادت منائیں گے، کم از کم اتنی بات تو ہم اپنے امام کی یاد کر لیں کہ بہت پسند ہے. ضیافت اور مہمانی کے واسطے شرع مقدس نے آداب معین فرمایا، جن میں سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں گزارش کریں. پہلا، غرض مہمانی اور مقصود اصلی ضیافت اطعام سے برادر دینی کو خوش اور مسرور کر کے ثواب اجر ابدی حاصل کرنے کا قصد اور نیت ہونا چاہیے. جب بھی کوئی مہمان ہو ایسا نہ ہو کہ بڑا دربار ہو، اور مہمان بھی ہم اپنی حیثیت کے حساب سے بلاتے ہیں. صرف اللہ کے قصد و نیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دین کو خوش اور مسرت کرنے کے لیے انسان یہ کام کرے، نہ کہ فخر و مباحات و تکبر غرور کے لیے لوگوں کو کھلائے. ارے ان کے ہاں کھانا اچھا ملتا، چلو تو جس کو بھی کھلائے اللہ کے لیے کھلائے. تو اسے علماء، فضلاء، فقراء، مساکین، ہمسائیگان کی ضیافت اور مہمانداری کرنا چاہیے، نہ کہ ظالم، فاسق، جبار، ظلم کرنے والوں کی مہمانی کرنا چاہیے. تیسرے ایسے لوگوں کی ضیافت کرے جو ایک دوسرے سے مانوس ہوں، ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہوں، نہ کہ ایسے آپس میں رنجیدہ اور غیر مانوس ہوں. انبن ہے، زبردستی کسی نے بلا لیا، دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، ہماری بات چیت تو ہے نہیں، اور اس کے بعد ہم جو ان کا کھانا کھا رہے ہیں، بلکہ ایک دوسرے سے مانوس ہو، محبت کرنے والے ہو، الفت رکھنے والے ہو. در حقیقت اسی طریقے کی ضیافت نہیں بلکہ یہ سیاست اور اذیت ہے. افطار پارٹیاں ہوتی ہیں. اللہ اکبر. بہت سی چیزیں ہیں. کن کن چیزوں کو میں آپ کی خدمت میں گزارش کریں. مال حلال سے ضیافت اور کرنا چاہیے. 5ویں چیز ہے صاحب خانہ اگر غنی اور تونگر ہو، جتنے قسم کے کھانے ممکن ہو بنائے، تاکہ ہر شخص حسب دلخواہ جو اسے پسند ہے وہ کھا لے، استعمال کر لے. شیطان دل میں وسوسہ اور اغوا کر لیتا ہے کہ نفس امارہ ہوگا اور یہ اسراف ہوگا اور خاص تاری روشن کے خیال ہوگا. جب بھی زیادہ ہو مناسب بہتر ہے کہ صاحب خانہ بے بذات اور مطر حال ہو تو اپنے زیر بار ضیافت کرے، یعنی اپنی حیثیت سے کھانا سجائے، چنے، اس میں کنجوسی نہ کرے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور مہمانداری میں صرف روٹی، سرکہ اور نمک فراہم کرتے تھے، تاکہ دوسرے اس کی طرف محروم نہ ہو. چھٹے یہ ہے کہ کھانا کھانے کے وقت مہمان کے ساتھ گرانی اور زیادتی قیمت وغیرہ کے باتیں نہیں ہو. اکثر ہم دعوت کر لیتے ہیں، جب آ جاتے ہیں ارے آج کل گوشت تو اتنا مہنگا ہو گیا، ارے یہ روٹی پکوائی، شرمال پکوائی تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. مہمان کے سامنے کسی چیز کی مہنگائی یا کم دستیابی کا جو ہے وہ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ صاحب خانہ کے گناہ لے کر. کیونکہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، صاحب خانہ کے گناہ لے جاتا ہے. جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو وہ اپنا رزق لے آتا ہے، اور یہی نہیں رزق لے آتا ہے، جس کے ہاں مہمان ہوا ہے اس کے گناہ بھی لے جاتا ہے. الضیف اذا نزل برزقہ واذا ارتحل بذنوبہ. 7ویں چیز ہے مہمان کے کھانے اور لقمہ اٹھانے پر غور نہ کرو، کسی کے لقمہ ہی گنتے رہتے ہیں. واقعہ امیر شام کا ہے.
میرا معاویہ ابن ابی سفیان کا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ معاویہ کے دسترخوان پر ایک عرب کھانا کھا رہا تھا. معاویہ نے اس کے لقمے کے بال کو دیکھا اور ٹوک دیا. اسے مرد عرب اپنے لقمے سے بال نکال لے. اس مرد عرب نے فوراً نوالے کو ہاتھ سے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا. لوگوں نے سبب پوچھا. اس نے جواب دیا جو شخص اتنا باریک ہو کہ مہمان کے نوالے اور لقمے میں بال تک نظر آ جائے وہ کھانا کیا کھلا سکتا ہے؟ وہ تو گنے گا ہی کتنے لقمے کھائے، کیا کیا کھائے. ارے وہ بھی کھا گئے، یہ بھی کھا گئے. 8ویں چیز ہے کھانے کے سلسلے میں کہ یہ غذائیں اور کھانے ایک دوسرے کے مضر اور متضاد نہ ہوں. کہ جو بھی انسان جیسے مچھلی اور شہد نہ کھلا دے، مچھلی اور دودھ نہ کھلا دے، شہد اور تربوز نہ کھلا دے، دودھ اور مچھلی جو نارمل کئی چیزیں ایسی متضاد ہیں، مہمانداروں کو وہ چیزیں نہیں رکھنا چاہیے. اللہ میزبان ہے اور ہر چیز سیٹنگ کے ساتھ آرام کے ساتھ رکھتا ہے. اور اس زمین میں بڑی لمبی باتیں ہو جاتی ہیں کہ مہمان مریض اور بیمار ہو تو اس کے کھانے میں رعایت کیا جائے. بیچارہ پیٹ کا مریض ہے اور آپ نے اپنے حساب سے بنایا اور وہ کھائے کیا؟ ہر چیز میں دال ہے، ہر چیز میں جو ہے وہ چنا ہے اور بیسن ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، جو چیزیں جلدی ہضم نہیں ہوتی ہیں. تو جو چیز اس کے خلاف مزاج ہو فراہم نہ کیا جائے، بلکہ جو چیزیں موافق مزاج ہو اس کے واسطے فراہم کیا جائے. اللہ اس مہینے میں ہمارا میزبان ہے، کیسا انتظام کرتا ہے. چونکہ مریض بیمار کے مراتب و درجات ہیں، جیسا کہ مریض بیمار ہو ویسے ہی اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگر مریض امام میں وقت ہو تو اس کی مراعات بہت ہی ضروری اور لازم ہے بلکہ واجب ہے. وہ امام بھی اگر داماد رسول ہو، راکب دوش رسول ہو اور ابن عم رسول ہو اور ان کے خلیفہ بلا فصل ہو، ابو الائمہ ہو، تو ان کی رعایت کس طریقے سے کی جائے گی اور ساری دنیا کے لیے واجب ہے. شیعان علی ابن ابی طالب، آئیے اس وقت ہم اس امام کی ضیافت اور دعوت اور چند قطرے عشق سے کریں کہ امام علیہ السلام نے ایسے ماحول میں دنیا کے سامنے کس طریقے کا رتبہ رکھا ہے اور ہمیں سمجھایا ہے کہ دنیا والوں پہچانو. اب آخر میں تیسرا فقرہ ہے جو اس ماہ رمضان میں سب سے زیادہ پسند ہے، وہ ہے افشاء السلام، سلام کو عام کرنا. اور سلام جو ہے وہ اسلام میں سلام کرنا اخلاق اسلام کا ایک اہم جز ہے، جس کے معنی سلامتی کے ہیں اور اللہ کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم سلام بھی ہے، کیونکہ وہ ہر عیب اور نقص سے مبرہ اور منزہ ہے. سلام کرنا تواضع اور انکساری کی علامت ہے. جو شخص مغرور اور غرور رکھتا ہے وہ دوسروں کو سلام نہیں کرتا، سلام کا انتظار کرتا ہے. سلام کرنا پیغمبر اسلام کی سنت ہے. انہو کان یسلم علی صغیر و کبیر، وہ ہمیشہ ہر بچے اور بڑوں کو سلام کیا کرتے تھے، کرنے میں پہل کرتے. اس لیے آپ نے فرمایا البخل الناس من بخل بالسلام، سب سے زیادہ بخیل کنجوس وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے. اللہ اکبر. آداب سلام کیا ہے؟ یعنی یہ تقوی کی قسمیں، تقوی کے سینے، تقوی کی منزلیں. سلام کیسے کریں؟ قرآن مجید کا ارشاد ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها اور ردها، جب تمہیں کوئی تحیت یعنی سلام کرے تو تم اس سے بہتر انہیں الفاظ جواب دو. تحیت لغت میں مادہ حیات سے جب تمہیں حیات کی کوئی دعوت دے. سلام کے معنی ہے یہ ایگریمنٹ بنا لے کہ میری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو اسے تمہارے لیے بے سکونی کا ذریعہ بنے، تمہیں تکلیف ہو. تو فوراً دوسرا بھی کہے کہ میں بھی ابھی کوئی ایسا نہیں کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہو. ہم معصومین کو سلام کرتے ہیں، یہ بات بابر کرتے ہیں مولا وہ کیسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے آپ کو تکلیف ہو، ناراضگی کا سبب بنے. حیات کے لیے دعا کی، تحیات یعنی حیات کے لیے دعا کی. السلام علیکم بھی دراصل دعا ہے، خدا یعنی خدا آپ کو سلامت رکھے.
تفسیر علی ابن ابراہیم خمی میں یہ آیت چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ المراد بالتحیت فی الآیات السلام، تحیت سے مراد ہے سلام، اور اس کے علاوہ دیگر نیکی ہے، سلام کرنا مستحب ہے۔ ہاں اگر کوئی آپ کو سلام کرے تو پھر آپ اس انداز سے بہتر طریقے سے اس کا جواب دیں۔ آپ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیف اصبحت، کیف حالک، اور آگے بول، آپ کیسے ہیں، کیا حالت ہے، آپ بخیر ہیں۔ کون کسے سلام کرے، سب سے مین مسئلہ یہ ہے۔ یوں تو سلام کے پہل کرنے میں کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ جس کی نظر مقابل شخص پر پڑے وہ سلام کرنے میں پہل کر لے، آگے کر لے۔ مگر سلام کرنے کے آداب سے متعلق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم سن اپنے سے بزرگ کو سلام کرے، ایک آدمی دو آدمی کو سلام کرے، راستہ چلنے والے کھڑے ہونے والے شخص کو سلام کرے، کھڑا ہوا بیٹھے کو سلام کرے۔ معلوم ہوا فرمان معصومین میں جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو تو خود پر سلام کرو۔ میزان الحکمہ، اللہ، کسے سلام نہ کریں یہ بھی ایک میٹر ہے، ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہم مسلمان سمجھ کے سلام کر لیں۔ ابن زیاد کا دربار ہے، کہا مسلم امیر کو سلام کرو، کہ میرے سلام کا لائق میرا امیر امام حسین علیہ السلام، ہم سب کو لائق سلام نہیں سمجھتے، اور سب کے سلام کا جواب بھی نہیں ہے۔ جناب سیدہ کو سلام کیا گیا، جناب سیدہ نے منہ پھیر لیا، آواز دیا، سب کے سلام کا جواب بھی نہیں ہے اور سب کو سلام بھی نہیں، تو کسے سلام نہ کرے، بات تمام ہو رہی ہے، آپ اس کی طرف متوجہ بھی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، یہودی، نصرانیوں، مجوسی، بت پرست، جن کے دسترخوان پر شراب ہو، ان کو، شطرنج کھیلنے والے لوگوں کو، اس مرد کو جو زنانہ شکل اور صورت میں خود کو ظاہر کر دے، اللہ نے بنایا مرد، لباس، صورت، چہرہ ایسا بنا دے کہ عورتوں جیسا، چاہے وہ گیم ہو چاہے وہ سلام کرے۔ اس شاعر پر جو پاک دامن عورتوں پر اپنے اشعار کے ذریعے تہمت لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، سلام نہ کرو۔ اسے جو نماز کی حالت میں ہو سلام نہ کرو، شراب خور کو سلام نہ کرو، جو باتھ روم میں حمام میں نہا رہا ہے اسے سلام نہ کرو، کھلے عام جو فسق و فجور کر رہا ہے اس کو سلام نہ کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیغمبر اسلام کو عورتیں سلام کیا کرتی تھیں اور آپ ان کے سلام کا جواب دیتے تھے، اسی طرح عورتیں امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرتی تھیں اور آپ ان کے سلام کا جواب دیتے تھے، مگر آپ دونوں حضرات جو ان عورتوں کو سلام کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔ کیا رسول خدا اور مولا کائنات عورتوں کو سلام نہیں کرتے سوائے صدیق طاہرہ؟ اللہ، امیر المؤمنین آتے ہیں، حدیث قصہ آپ سنتے ہیں، امیر المؤمنین آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو باقی عورتوں کو رسول خدا اور امیر المؤمنین سلام نہیں کرتے تھے۔ سلام بلند آواز سے کرنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تھوڑی سی بات ہوگی اور لمبی ہوگی تو یہ یتیموں کا خیال، لوگوں کو کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا، یقیناً سلام سے فقر و فاقہ انسان کا دور ہوتا ہے، بیماری اور مرض کا ختم ہوتی ہے، متفکر پریشان خوشحال ہو جاتے ہیں اور مفلس غنی اور مالدار ہو جاتے ہیں، جیسے کہ انس ابن مالک کا واقعہ۔ لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ فوائد کا اجر و ثواب صرف سلام اسلامی کے مابین ہے۔ سلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم،
یا السلام علیکم یا السلام علیکم وغیرہ وغیرہ سلام کرے۔ اگر کوئی ہے عام طریقے سے، اب ہمارے بہت سے علاقوں میں آداب، یہ آداب کیا ہے؟ سلام حکم ہے، سلام قرآن کی آیت ہے، اللہ کا نام ہے جس کے لینا بھی ثواب ہے۔ بندگی، تسلیم، آداب، دعا ہے، صاحب جی وغیرہ، تو سلام مسنون ہے، سنت ہے، اس کے فائدے اسلام میں سلام کا اجر و ثواب ہے، نہیں ہوتا سلام کے بغیر۔ تو لہذا سلام ضروری ہے، ضروری ہے، چونکہ غیر مذہب و کفار کو بھی سلام کرنے کا طریقہ مخصوص ہے اسلام میں۔ طریقہ یہ ہے کہ انہیں سلام کرنے کی ممانعت ہے، سلام نہ کرو، دائرہ اسلام سے دور ہے۔ یہ الفاظ بندگی اور تسلیم اور مثل سلام اسلامی کے رائج ہے، ورنہ در حقیقت ان الفاظ سے سلام کرنے پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال سلام کی بہت تاکید ہے اور اس کے چھوڑ دینے کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، خصوصاً جب کہ گھر میں داخل ہوئے تو سلام کرنا باعث بہبودی اور کامیابی ہے، اور اس کی بے حد تاکید کی گئی ہے۔ صد فائدے ہیں، جب بھی گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، سورہ قل اللہ پڑھو اور کہو السلام علیکم یا رسول اللہ، تو اور بہتر ہے۔ اور جس گھر میں سلام کے ذریعے داخل ہو، سورہ قل اللہ پڑھے، کبھی غریب اور فقیر نہیں ہوتے، چاہے گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ جب خالی گھر کو سلام کیا جا سکتا ہے تو اپنے گھر آباد کو سلام کر کے اسے جنت بنایا جا سکتا ہے۔ تو سلام کرے، خواہ کوئی بھی ہو، پوری حدیث کے ساتھ آپ دیکھ لیے، جو بھی گھر میں آتا ہے سلام کرتا ہے، سلام کرے، کسی حالت میں بھی ترک نہ کرے سلام کو، اس سے گھر کی زینت بنتی ہے۔ سلام کا انتظار کرنا یہ تکبر ہے، سلام میں پہل کرنا یہ تواضع اور انکساری ہے، اس سے مکان کی سعادت ہوتی ہے، اس سے نحوست ختم ہوتی ہے، غریبی اور فقیری اور پریشانی دور ہوتی ہے، بیماری دور ہوتی ہے، مسرت اور خوشی گھر میں آتا ہے، مال اورات خیر و برکت ہوتی ہے۔ سلام کی ابتدا سنت مؤکدہ ہے، لیکن جواب سلام واجب ہے، واجب ہے۔ حتیٰ کہ حالت نماز میں بھی اگر کوئی سلام کرے تو اس کا ویسے ہی جواب دو، سلام علیکم، سلام علیکم۔ سلام دینے والے صرف ایک درجہ مقرر ہے، خطیب اور واعظ اور سلام کرتے ہیں، اس کا جواب واجب نہیں۔ لیکن سیرت مسلمانوں میں جواب سلام خطیب اور واعظ کے دینے کی ضرورت ہے، بلکہ ایسے جواب سلام کو لوگوں کو ترک کرنا مکروہ جانتا ہے۔ خطیب پڑھ رہا، تقریر کر رہا ہے، ہم آگے کلم سلام کر رہے ہیں تو وہ روک رہا ہے، ٹھیک ہے، جواب دینا ہے، لیکن نماز کی حالت میں بھی سلام نہ کرے، لیکن اگر کر لیا ہے تو جواب دینا واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ سلام کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں تمام علماء اکرام۔ آخری جملہ ہے اور قیامت کا جملہ ہے، اسی بارے میں انسان سوچ لے۔ وَالصُّحْبَةَ الْكِرَامِ، چوتھا فقرہ ہے انسان کی دنیا اور آخرت کی سعادت اور نیک اور سچائی اور صداقت اور باایمان، اپنے بات میں، اپنے فعل میں پابندی، دینداری، متدین، خیر خواہ افراد کی ہم نشینی، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو۔ دنیا آخرت کی سعادت، نیک، سچے، باایمان، جن کی زبان، جن کا عمل پابند ہو سچائی میں، دیندار ہوں، متدین ہوں، خیر خواہ ہوں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو، ان کی صحبت سے میں رہو۔ لہذا ہمیشہ اچھے اعمال اور صحیح عقیدے کے ساتھ بیٹھو۔ جس کا عقیدہ ڈاموڈول ہو، ولایت کا منکر ہو، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا دوستی منع ہے، حدیث میں وارد ہے۔ انسان اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کے ذریعے پہچانا جاتا ہے کہ اس کا دوست کیسا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ سلمان فارسی جناب
رسول خدا اور امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اور دیگر نیک افراد کی صحبت اور ہم نشینی ہی کی بنا پر اس عظیم مقام پر پہنچے۔ پیغمبر اسلام نے انہیں سلمان منا اہل بیت کہا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جناب سلمان کے پاس اون کی ایک ابا تھی، اون کی ایک ابا تھی جس کو وہ عزوقہ کے ساز و سامان کے لیے استعمال کرتے تھے، سامان لے آنا لے جانا اس کو، اور رات میں اسی کو بستر بنا کے سوتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ابن حسین رسول خدا کی خدمت میں آئے، ابن حسین رسول خدا کی خدمت میں آئے۔ گرمیوں کے دن تھے، رسول کے پاس ہی جناب سلمان اسی ابا کو اوڑھے پسینے میں لت پت تھے، غرق تھے۔ تو ابن حسین نے ان پر نگاہ کی اور کہا یا رسول اللہ، جب میں آپ کے پاس آؤں تو ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے۔ یہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہو، اور اس وقت یہ قرآن کی آیت آئی وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاءِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَكَ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاهُ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ اکبر۔ سورہ کہف آیت نمبر 28۔ اور اپنے نفسوں کو ان لوگوں کے ساتھ صبر پر آمادہ کر لو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں اور اس کی مرضی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ خبردار تمہاری نگاہ ان کی طرف نہ پھرے، زندگانی دنیا کی زینت کے طلبگار بن جاؤ گے۔ ہرگز ان کی اطاعت نہ کرنا جس کے قال دل کو ہم نے اپنی یاد سے محروم رکھا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پیغمبر اسلام کے ذریعے ہمارے لیے پیغام ہے کہ فضیلت کا معیار مال نہیں ہے، مادی ثروت نہیں ہے۔ اس لیے کہ خدا کریم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ واضح کر دیا کہ خبردار ایمان کے مقابل میں دولت والوں کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھنے پائے۔ یہ واقعہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ وہ اپنے دوست و ساتھی کا انتخاب کرے، بصیرت سے کام لے، اس کے مال دنیا کو نہ دیکھے اس کے پاس کتنی دولت و سرمایہ ہے، نہ اس کی ظاہری لائف اور شکل و صورت کو دیکھے، بلکہ اس کے ایمان اور اعمال صالحہ اور اس کے کردار کو دیکھ کر اسے اپنا دوست بنائے۔ بہرحال دوست کے انتخاب میں بصیرت ہو۔ اچھے دوست آپ کو دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں، برے دوست آپ کی دنیا اور آخرت کو برباد کر سکتے ہیں۔ نوح کا بیٹا برے لوگوں کی صحبت سے خاندان نبوت سے جدا ہو گیا، اور اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کی صحبت سے جانور سے انسان کی طرف بن گیا۔ ضروری نہیں کہ اچھے کے ساتھ بیٹھ کر انسان اچھا بن سکتا ہے۔ شیطان کتنے سال فرشتوں کے درمیان میں رہا، لیکن ویسے بزم رسالت میں بیٹھنے والے ویسے جب تک انسان اپنے آپ کو بدلے۔ ماہ رمضان، اس دعا سے خالق کائنات نے یہی دعا فرمائی ہے کہ ہمیں اچھے دوست، اللہ اکبر، اللہ بھی دوست رکھتا ہے اور اللہ بھی دوستی کا حکم دیتا ہے۔ معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کس سے دوستی کرو، کس سے دوستی نہیں کرو، تمہارے دوست کی خصوصیت کیا ہونی چاہیے، تمہارے دوست کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے، تمہارے دوست میں کیا کیا جو ہے ہنر پیدا ہونا چاہیے، دوست کی صفتیں کیا ہیں۔ روایات میں بے انتہا کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان دوست کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ لہذا دوستی کا اہم ترین معیار یہ ہے کہ انسان اپنے دوست کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اور یقیناً جب انسان دوست کے ذریعے پہچانا جاتا ہے تو دوستی کا معیار اچھا بنائے اور صحیح معنوں میں اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اس لیے کہ امیر المومنین نے فرمایا برے لوگوں کی صحبت برائی لے آتی ہے، اور جس طرح کہ جب ہوا بدبو کے
اوپر سے گزرتی ہے تو اپنے ساتھ بدبو بھی لے کے آتی ہے. لہذا برے ساتھیوں کے احمق بے وقوف کے ساتھ دوستی نہ کرو، ان کے ساتھ روح کے عذاب آتا ہے. عقل مند دوست کو ہم نشینی کی روح دیتی ہے. ہر صحبت اور ہم نشینی میں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، خیر و شر. لہذا جس کے ساتھ بیٹھتے ہو اس کو دیکھو کہ اچھا ہے یا شر والا ہے. ہم نشینی جس قدر طولانی ہوگی حرمت و احترام اتنا ہی محکم ہوگا. نیک لوگوں کی ہم نشینی سے بڑھ کر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اچھائی کی طرف دعوت دی گئی ہو، برائی سے روکا گیا. کس کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا برے ساتھی کا ساتھ تمام برائیوں کا مجموعہ ہے. تمام برائیاں جمع ہو جاتی ہیں. برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جن کی زبان خراب، جن کا دل خراب، جن کی فکر خراب. ہم بہت اچھا دوست سمجھتے ہیں، ارے وہ بڑے ہیں نا، سب سے بڑے ہیں، لکھیں وہیں، پڑھے وہیں، فیصلہ وہی کریں، لیکن ان کا کردار دیکھ لیں، ان کی برائیاں دیکھ لیں، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دیکھ لیں. ہر گاؤں کھیڑے میں ایک کوئی بزرگ بڈھا ہوگا جو تمام فتنے کی جڑ ہوگا، لیکن اسے اچھا بنا کے پیش کیا جاتا. پھر پوچھا جاتا ان سے دشمنی، ان کے ساتھ بیٹھے. یعنی ہم خیال وہی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حوارین جناب عیسیٰ سے پوچھا، جناب عیسیٰ سے ان کے حوارین نے پوچھا، رسول خدا نے فرمایا یا روح اللہ اس وقت ہم کن لوگوں کے ساتھ بیٹھیں؟ فرمایا جن کی زیارت تمہیں یاد خدا دلائے، جن کی گفتگو تمہیں علم میں اضافہ کرے، اور جن کا عمل تمہیں آخرت کی طرف شوق دلائے، رغبت دلائے. جن کی ملاقات ہی خدا کی یاد ہو، جن سے گفتگو میں علم ملے، جن کے عمل سے آخرت کی طرف خوف ملے. حضرت علیہ السلام نے فرمایا بردبار لوگوں سے کے ساتھ بیٹھا کرو جن کے اندر علم پایا جاتا، حکماء کے ساتھ بیٹھا کرو، عقل مندوں کے ساتھ بیٹھا کرو، علماء کی خدمت میں بیٹھا کرو. یہ سعادت ہے. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، کیونکہ ان لوگوں کے اگر تم اچھے کام کے لیے وہ تعریف کی جائے گی اور غلط کرو گے تو انہیں ٹوکا جائے گا، روکا جائے گا. فقراء کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تمہارے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو جائے. صاحبان تقوی اور حکمت کے ساتھ بیٹھا کرو، ان سے علمی گفتگو کیا کرو. اگر تم جاہل ہوگے تو وہ تمہیں علم سکھائے گا، اگر تم عالم ہوگے تو وہ تمہارے علم میں اضافہ ہوگا. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھنا جو ہوس پرست ہوں، بس سب کچھ ہمیں مل جائے. ہم نشینی ایمان کو بھلائی دیتے ہوں گے، شیطان کو حاضر کر دیتی ہے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں شریر لوگوں کی مجلسوں میں نہ بیٹھو، جھوٹوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، فاسقوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، احمقوں کے ساتھ دوستی نہ کرو، جو قطع رحم رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ دوستی نہیں کرو. شریر لوگ سے کنارہ کشی کرو اور شریفوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرو. یہ تھا پیغام تقویٰ. یہ ہے ماہ رمضان. یہ ہے انسان کی زندگی کو صحیح طریقے سے ہنر اور اچھی طریقے سے بیان کرنے کا انجام. خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمیں دعا کرنا ہے کہ رب کعبہ بحق الصحرا ہمیں تقوی کی منزل پہ گامزن فرما. ایک ایک قدم ہمیں تقوی کی طرف سے ہوتا جائے، ہمارا تقوی سے قرب حاصل کرے، جس کی وجہ سے خدا ہم سے راضی ہو جائے. دین کی اور اسلام کی خدمت کرنے کے ہمیں توفیق عنایت فرمائے. ہر طریقے سے ماہ رمضان میں دوسروں کے کام آ سکے. یہ دینی پیغام لوگوں تک پہنچائیں. جن لوگوں کے ذریعے یہ دینی پیغام لوگوں تک پہنچتا ہے پروردگار انہیں بھی سلامت رکھے، انہیں بھی آباد و شاد رکھے، انہیں پرمسرت زندگی دینے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما اور زندوں کی حفاظت فرما. یقیناً ماہ رمضان ہے، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ ہے. اب انشاءاللہ کل 8 ماہ رمضان کا دن آئے گا. 8 ماہ رمضان میں 2 رکعت نماز الحمدوں کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں گے، جو آج ہی رات میں انسان پڑھ لیتا ہے، نہیں پڑھ پائے تو کل دن میں، اور نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا. 9 تاریخ آج کی تاریخ میں، یعنی جو کل آئے گا، کل صبح جو ہے وہ کلپ ملے گی، تو 9 کی رات آئے گی، جو 6 رکعت نماز ہے. سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی ہے، اور نماز کے بعد 50 مرتبہ صلوات ہے. یعنی 6 رکعت 2 کر کے پڑھیں گے، الحمد کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے،
اور نماز کے بعد 50 مرتبہ صلوات پڑھیں گے. اور جو 8ویں دن کے روزے کا ثواب، یعنی کل جو 8 روزے کا ثواب ہوگا، 60,000 عابدوں اور 60,000 زاہدوں کا ثواب ملے گا. ان دعا پڑھنے والے کو بھی اجر و ثواب ملے گا، تخت ملے گا، اعمال کی قبولیت ملے گی. اور کل جو رات آئے گی انشاءاللہ جو رمضان کی 9ویں رات ہوگی، تو اس میں بھی جو لوگ خداوند عالم ان لوگوں کے بھی درجات کو بلند کرے گا. اور خداوند عالم 9ویں تاریخ کو تم کو 1000 علماء، 1000 اعتکاف کرنے والے، 1000 فوجیوں کا اجر و ثواب دے گا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے. تو عزیزان محترم، ثواب بے پناہ ہے، اور صحیح معنوں میں ماہ رمضان نماز، دعا، اعمال، تقوی الہی، اپنی اصلاح اور اپنے تقدیر سازی کی طرف اور فکری تربیت کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے، اور اسی طریقے سے ہمیں دین کی خدمت کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوں اور معاشرہ اچھا ہو جائے، اور تمام تر بیماریاں اور خرابیوں سے ہمیں محفوظ فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مطیع فرما بردار و شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين.